پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کیویز کا 153 رنز کا ہدف 20ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی 105 رنز کی شاندار اوپننگ پارٹنرشپ۔ کپتان بابر نے 53 رنز بنائے، وکٹ کیپر بیٹر رضوان 57 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ محمد حارث کی ایک اور جارحانہ اننگز، 26 گیندوں پر 30 رنز بنائے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کا ناقدین کو کرارا جواب۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں 100 رنز کی شراکت قائم کر کے ٹیم کو فتح دلائی۔ ٹی20 ورلڈ کپ مقابلوں میں 3 سینچریز پارٹنرشپ بنانے والے پہلی اوپننگ جوڑی بن گئی۔ شاہین شاہ افریدی نے پہلے ہی اوور میں وکٹ لینے کی اپنی روایت برقرار رکھی۔ کیویز کے خطرناک اوپننگ بیٹر فن ایلن کو 4 رنز پر چلتا کیا۔ فائنل میں پہنچنے کی خوشی ضرور منائیں گے، لیکن توجہ فیصلہ کن میچ پر مرکوز رکھیں گے۔ کپتان بابر اعظم فائنل میں رسائی پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ سپورٹ پر کراؤڈ سے اظہار تشکر۔ ٹورنامنٹ کے آغاز پر بیٹنگ میں مشکلات رہیں، لیکن سخت محنت جاری رکھی۔ بڑے میچ میں پرفارمنس پر محمد رضوان کا خوشی کا اظہار۔ کیوی کپتان کین ولیمسن کا سیمی فائنل میں ناکامی پر مایوسی کا اظہار۔ پاکستان نے آؤٹ کلاس کر دیا، پاکستانی ٹیم جیت کی مستحق تھی۔ کین ولیمسن کی میچ کے بعد گفتگو۔ پاکستانی فینس نے ٹی20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا ماحول گرما دیا۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ سبز ہلالی پرچموں سے بھر گیا۔ ہر وکٹ پر پاکستانی فینس نے ٹیم کا خوب حوصلہ بڑھایا۔ ویل ڈن ٹیم پاکستان، جنون، عزم اور نظم و ضبط، شاندار واپسی پر شاباش پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی کرکٹ ٹیم کو شاباش۔ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر سندھ کی بھی مبارکباد۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں شاندار کارکردگی پر آرمی چیف کی شاہینوں کو مبارکباد۔ فائنل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ شائقین کرکٹ کا 13 سالہ انتظار ختم۔ پاکستان نے ٹی20 ورلڈ کپ کے فائنل میں تیسری بار جگہ بنا لی۔ 2007 میں بھارت سے فائنل ہارنے کے بعد 2009 میں پاکستان نے ورلڈ کپ ٹرافی اپنے نام کی۔ شاہین کیویز کے لیے درد سر بن گئے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کے 4 سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو پاکستان سے شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ 92 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں شکست کھائی۔ 99 کے ورلڈ کپ میں مانچسٹر میں قومی ٹیم نے بلیک کیپس کو مات دی۔ 2007 ٹی20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو دھول چٹا کر پاکستان فائنل میں پہنچا۔ ٹی20 ورلڈ کپ کا دوسرا فائنلسٹ کون ہوگا، فیصلہ کل ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں ایڈیلیڈ میں مد مقابل آئیں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ جلسہ اسلام آباد کی آبادی سے باہر کرنے اور عوام کے بنیادی حقوق متاثر نہ ہونے کا حکم دیا جائے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست میں استدعا۔ عمران خان لانگ مارچ کو جہاد کا نام دے کر حلف لے رہے ہیں، اداروں سے تصادم چاہتے ہیں۔ 25 مئی کی یقین دہانی کی خلاف ورزی بھی کی تھی۔ 2014 کے دھرنے میں پی ٹی وی، پارلیمنٹ اور پبلک سیکریٹریٹ پر حملہ کیا۔ درخواست میں وفاق، 4 صوبوں، عمران خان اور تحریک انصاف کو فریق بنایا گیا۔ حکومت کا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ۔ متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کنٹینر کو مخصوص سیکیورٹی دینے کا فیصلہ۔ بلٹ پروف روسٹرم اور گلاس نصب کیا جائے گا۔ سنائپرز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ کابینہ کمیٹی نے موٹر ویز کو جلد کھولنے کے لیے تحریک انصاف قیادت سے مذاکرات کی منظوری دے دی۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث GT روڈ اور موٹر وے مختلف مقامات پر بند۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی سپلائی رک گئی۔ آٹے کا ذخیرہ 2 دن کا رہ گیا۔ صوبے میں سنگین بحران کا خدشہ۔ بیوپاریوں کی اشیاء خورنوش کی گاڑیوں کو راستے دینے کی اپیل۔ سراج الحق کی وفد کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات۔ چیئرمین تحریک انصاف کی خیریت دریافت کی۔ اسٹیبلشمنٹ نے غیر جانبدار ہونے کا کہا ہے تو اس کا میکینزم بننا چاہیے۔ ماضی میں سیاست دانوں کی لڑائی کے نتیجے میں مارشل لا آیا۔ سیاسی جنگ کے بعد بھی الیکشن ہی راستہ ہے تو کیوں نہ ریفارمز کر کے انتخابات کروائے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی کی عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کی عمران خان پر حملے کی ایک بار پھر مذمت۔ سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ فریقین تشدد، ہراسانی اور دھمکیوں سے احتیاط کریں۔ گزشتہ چند روز میں پاکستان میں جو ہوا اس پر تشویش ہے۔ آزادی صحافت اور اظہار رائے پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیب پرائس کی پریس کانفرنس۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیمی قوانین کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت۔ نیب ریفرنسز میں اصلی دستاویزات نہ ہونے سے ملزمان بری بھی ہوئے۔ ترامیم میں 31 ختم نہ ہوتا تو اسحاق ڈار واپس نہیں آ سکتے تھے۔ وکیل خواجہ حارث کے دلائل: یہ باتیں پارلیمنٹ میں کرنے کی ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ انتخابات جیتتے ہیں تو اپنی ترامیم لے آئیں۔ کیا عدالت پارلیمنٹ کو ترامیم لانے سے روک دے؟
जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार, मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वजीर आजम ने आजम नजीर तारड़ को काबीना कमेटी का चेयरमैन के अहदे से हटा दिया। कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर और कानून और इंसाफ अयाज सादिक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। काबीना कमेटी के TORs भी जारी। कमेटी नई कानून साजी और रूल से मुतालिक निकात का जायजा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की COP27 सरबराही इजलास के मौके पर मिस्री हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी की मिस्री वजीर खारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कबायली असला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। क़याम अमन के लिए कुर्बानियों को रायगाम नहीं जाने दिया जाएगा। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। डेरा बुगटी में पाक फौज के हक में रैली, बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाए। कबायली अमायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जहलम में निकाली जाने वाली रैली में ताजिर बिरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। हुकूमत का मईशत को सूद से पाक करने का फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार के मुताबिक सूद के खात्मे के फैसले के खिलाफ हुकूमत अपीलें वापस लेगी। 75 साल सूदी निज़ाम के खात्मे में कुछ वक्त लगेगा, ताहम कानूनी सतह पर अदालत उस्मा से दरख्वास्तें वापस ले लेंगे। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। सैलाब मुतासरा इलाकों में सिंध सोलर प्रोजेक्ट, जाम सादिकी मुतबादिल पुल की तामीर और प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे का मंसूबा जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक। 268 मुतासरा सड़कें मुरम्मत की जाएंगी। वर्ल्ड बैंक इन सड़कों के लिए $80 मिलियन अदा करेगा। अल्लामा इकबाल का 145वां यौम विलादत, मुल्क भर में आम तातील। मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब और गैरिजन कमांडर की मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। सर्दियां आई नहीं, लेकिन कराची में गैस का बहरान आ गया। शहर कायद के बेशतर इलाका जात के मकीन गैस को तरसने लगे। नाश्ता किए बगैर बच्चे स्कूल और बड़े दफातर जाने पर मजबूर। खवातीन की दुहाइयां। सवात, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी। कालाम में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के ज़ेरी और बलाई इलाकों में भी बर्फबारी। बरी में बारिश के साथ झालाबारी। दर्जा हरारत गिरने से सर्दी बढ़ गई। बारिश और बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासर। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तक़रीबात इख्तिताम पजीर। अंदरूनी और बैरून ममालिक से हज़ारों सिख यात्रियों की शिरकत। गुरुद्वारा जन्म स्थान में केक काटा गया और शानदार आतिशबाजी की गई।